السلام علیکم، چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیکچرر اردو کا جو کورس ہے اور اس میں شامل اردو تنقید کے حصے پر مبنی جو سوالات ہیں جو کہ موسٹ ریپیٹڈ ہیں اور اکثر و بیشتر کمیشن کے امتحانات میں جو ہیں ان سوالات کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالات کو دیکھیں گے اور ان کے جو درست جوابات ہیں وہ بھی انشاءاللہ جو ہے اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال جو ہے وہ کون سا ہے۔ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، پہلا سوال ہے کہ وضع اصطلاحات کتاب کس کی ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں۔ پہلا وحید الدین سلیم، سید عبداللہ، قاضی سلیم احمد اور چوتھا آپشن ہے قمر رئیس۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن الف، یعنی پہلا جو جز ہے وحید الدین سلیم۔ دوسرا جو سوال ہمارے پاس ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ محمد حسین آزاد کی کس کتاب میں ان کے تنقیدی نکات جو ہیں وہ ملتے ہیں؟ نیچے آب حیات ہے، نیرنگ خیال ہے، آئین اکبری ہے اور چوتھا ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آب حیات۔ یہ ان کی جو کتاب ہے یہ تذکرے پر مبنی ہے، مگر اس کے اندر ان کے تنقیدی نکات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تنقید کا آغاز جو ہے وہ تذکرہ نگاری سے ہی ہوا، یعنی شروع میں جو تذکرے لکھے گئے انہی کے اندر ہمیں جو ہیں وہ تنقیدی اشارے جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ تیسرا سوال ہمارے پاس ہے کہ شبلی کے نزدیک اصلی شاعری کے کتنے عناصر ہیں؟ تو شبلی کے نزدیک جو ہے وہ شاعری کے عناصر جو ہیں وہ 2 ہیں۔ چوتھا سوال ہے کہ شبلی کے نزدیک اصلی شاعری کے عناصر کون کون سے ہیں؟ یعنی پچھلے سوال میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے 2 عناصر کا ذکر کیا ہے، اور اس سوال میں وہ پوچھ رہا ہے کہ کون کون سے عناصر ہیں۔ پہلا آپشن ہے آمد اور تخیل، دوسرا محاکات اور تخیل، تیسرا ہے تمثیل اور محاکات، اور چوتھا ہے ارادہ اور تخیل۔ تو درست جواب جو اس کا ہوگا شبلی کے نزدیک جو ہے وہ محاکات اور تخیل جو ہے یہ درست جواب ہوگا۔ پانچواں سوال ہمارے پاس ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ شاعری دراصل 2 چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل، یہ کس کا قول ہے؟ یہ اب پچھلے سوال والی بات ہی ہمارے سامنے آ گئی ہے، تو یہ شبلی کا قول ہے جو کہ ہم پچھلے سوال میں پڑھ کے آئے ہیں، تو اس کا دوسرا جو آپشن ہوگا وہ درست ہے۔ چھٹا سوال ہمارے سامنے ہے کہ محاسن کلام غالب میں شامل تنقید کو کس نے غیر شعوری ستم ظریفی قرار دیا؟ محاسن کلام غالب جو ہے یہ غالب کے کلام پر مبنی ایک کتاب ہے جو کہ عبدالرحمن بجنوری نے لکھی تھی، اور اس میں شامل جو تنقید تھی اس کو غیر شعوری ستم ظریفی جو ہے وہ کلیم الدین احمد نے جو ہے وہ قرار دیا۔ پہلا آپشن جو ہے اس کا درست ہے۔ ساتواں سوال ہے کہ حالی و شبلی کی معاصرانہ چشمک کس کا مضمون ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مہدی افادی، یعنی آپشن پہلا۔ آٹھواں سوال ہمارے پاس ہے کہ روح تنقید، تنقیدی مقالات اور اردو کے اسالیب بیان کس کی کتابیں ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے معی الدین قادری زور، یعنی آپشن نمبر 4۔ 9واں سوال ہمارے پاس ہے کہ معی الدین قادری زور کی کون سی کتاب جو ہے وہ عملی تنقید کی مثال ہے؟ اور نیچے ان کی 3 کتابیں اور چوتھا آپشن جو ہے وہ ہے ان میں کوئی نہیں۔ تو ان کی جو عملی تنقید کی مثال ہے وہ ہے تنقیدی مقالات، اس میں اس نے باقاعدہ عملی تنقید کی مثالیں جو ہیں وہ واضح کی ہیں۔ 10واں سوال دیکھیے گا کہ شعر و شاعری کی ماہیت پر لکھی گئی کتاب مرآت الشعر کا مصنف ہے؟ یہ کتاب جو ہے وہ عبدالرحمن دہلوی کی کتاب ہے، اور اس میں شاعری کی ماہیت کے بارے میں جو ہے بڑی تفصیلاً جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے کہ شعر کی 2 قسمیں مطبوع اور مصنوع
کس نے قرار دیں؟ یہ جو ہے عبد الرحمن دہلوی نے ہی اپنی کتاب مرآت الشعر میں جو ہے وہ شعر کی 2 قسمیں جو ہیں وہ قرار دی ہیں۔ مطبوع سے مراد ان کی آمد ہے اور مصنوع سے مراد ان کی آورد ہے۔ 12واں سوال ہے انتقادیات کس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے نیاز فتح پوری۔ 13واں سوال ہے کہ انتقادیات میں کن شعراء کے کلام پر مضامین شامل ہے؟ قدیم شعراء، جدید شعراء، قدیم اور جدید دونوں، یا پھر صرف لکھنؤ کے شعراء؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا قدیم شعراء، کیونکہ انہوں نے صرف قدیم شعراء کی شاعری پر جو ہے وہ تنقیدی مضامین جو ہیں وہ لکھے تھے نیاز فتح پوری نے۔ 14واں سوال ہمارے پاس ہے کہ نیاز فتح پوری کا انداز تنقید کس قسم کا تھا؟ یعنی ان کا تعلق جو ہے وہ کس قسم کے تنقیدی دبستان سے تھا؟ رومانوی، تاثراتی، رومانوی اور تاثراتی، یا چوتھا آپشن ہے مارکسی؟ تو ان کا جو تعلق تھا وہ رومانوی اور تاثراتی تنقیدی دبستان سے تھا، اور ان کا انداز تنقید بھی رومانوی اور تاثراتی رہا ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 15 کہ بقول سید عبداللہ تنقید کا دور جدید کب سے شروع ہوا؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ 1935 اور 1936 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے، یعنی آپشن جو ہے وہ پہلا جو آپشن ہے وہ درست ہے۔ 16واں سوال ہمارے پاس ہے کہ مارکسی تنقید کی ابتدا ہوئی؟ تو مارکسی تنقید کی ابتدا جو ہے وہ ترقی پسند تحریک جب شروع ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ہی مارکسی تنقید کی ابتدا جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی، تو اس کا درست جواب ہوگا 1936۔ 17واں سوال ہمارے پاس ہے کہ سجاد ظہیر، ڈاکٹر عبدالعلیم، احتشام حسین اور اختر حسین رائے پوری کا تعلق کس قسم کی تنقید سے تھا؟ درست جواب اس کا ہوگا مارکسی تنقید، کیونکہ ان سب کا تعلق جو ہے وہ ترقی پسند تحریک سے تھا۔ 18واں سوال ہے کہ میزان تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، بتائیے کس کا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا فیض احمد فیض، کیونکہ فیض احمد فیض نے تنقید میں بھی کام کیا ہے اور ان کی واحد تنقیدی کتاب جو ہے وہ میزان ہے۔ 19واں سوال ہمارے پاس ہے کہ تنقید میں ترقی پسند نظریے کے خلاف مسلسل جد و جہد کرتے رہے، یعنی ترقی پسند تحریک کا جو نظریہ تھا اس کے وہ خلاف تھے، کون تھے؟ وزیر آغا، انور سدید، حسن عسکری یا احتشام حسین؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے حسن عسکری۔ 20واں سوال ہے کہ اردو میں خالص قومی ادب کی تشکیل و تعمیر کی دعوت دیتے رہے۔ اس سوال کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا حسن عسکری، کیونکہ حسن عسکری جو ہے وہ ادب میں قومی ادب کے جو ہے نا وہ زبردست حامی جو ہے وہ رہے ہیں۔ 21واں سوال ہمارے پاس ہے کہ انسان اور آدمی تنقیدی مضامین کی کتاب ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا حسن عسکری۔ یہ حسن عسکری کے تنقیدی مضامین پر مبنی ان کی جو ہے وہ پہلی کتاب ہے۔ 22واں سوال ہے کہ نئی نظم کے تقاضے اور تنقید کا نیا پس منظر کس کی کتابیں ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جیلانی کامران جو ہے وہ اس کا درست جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ نظم جدید کی کروٹیں کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہوگا وزیر آغا۔ اس کا درست جواب ہوگا وزیر آغا۔ اگلا سوال ہمارے پاس سوال نمبر 24 ہے کہ مقدمہ نگاری اور دیباچہ نگاری میں شہرت رکھتے تھے۔ مقدمہ نگاری اور دیباچہ نگاری جو ہے وہ مولوی عبدالحق کی پہچان تھی، آپشن 4 جو ہے وہ درست ہوگا۔ 25واں سوال ہے کہ تنقید کے ابتدائی نقوش نظر آتے ہیں، یعنی کون سی صنف میں نظر آتے ہیں؟ تذکرہ نگاری، مثنویات، داستان یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو تنقید کے ابتدائی نقوش جو ہیں وہ تذکرہ نگاری میں سب سے پہلے جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 26واں سوال ہے کہ دیوان ذوق پر تنقیدی مقدمہ لکھا۔ نیچے 4 آپشن محمد حسین آزاد، شیفتہ، سلیم احمد یا پھر غالب؟ اس کا درست جواب ہوگا محمد حسین آزاد۔
27واں سوال کہ نفسیاتی تنقید کو اردو ادب میں کس نے متعارف کروایا؟ میرا جی، سید عبداللہ، ریاض احمد یا پھر وزیر آغا؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے میرا جی۔ ویسے بعد میں تعلق جو ہے وہ ریاض احمد بھی جو ہے وہ نفسیاتی تنقید یعنی نفسیاتی تنقیدی دبستان سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ سید عبداللہ جو ہے وہ سائنسی تنقید کا سے ان کا تعلق تھا، مارکسی تنقید سے ان کا تعلق تھا، اور وزیر آغا جو ہے وہ امتزاجی تنقید کے حامی تھے۔ 28واں سوال دیکھیے گا کہ امتزاجی تنقید کا نام سنتے ہی کون سی شخصیت ذہن میں آتی ہے؟ امتزاجی تنقید کے زبردست حامی جو ہیں وہ وزیر آغا تھے، تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا وزیر آغا۔ 29واں سوال ہے کہ سید سلیمان ندوی کے تنقیدی مضامین پر کتاب ہے؟ نقوش سلیمانی، نقد سلیمانی، تاثرات یا انداز بیاں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے نقوش سلیمانی، اور اسی کتاب میں سید سلیمان ندوی کے تنقیدی مضامین جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سوال نمبر 30 دیکھیے گا کہ مغرب میں تنقید کی روایت کس کی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے پروفیسر عتیق اللہ۔ 31واں سوال کہ روایت کا نظریہ ٹی ایس ایلیٹ کے علاوہ اور کس نے پیش کیا تھا؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے حسن عسکری، کیونکہ ٹی ایس ایلیٹ کے بعد روایت کے زبردست حامی جو ہیں وہ حسن عسکری بھی رہے ہیں۔ 32واں سوال کہ روایت کا نظریہ حسن عسکری کی کس کتاب میں موجود ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے وقت کی راگنی۔ یہ ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، اور اس میں ہی انہوں نے روایت کا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ 33واں سوال دیکھیے گا کہ انسان اور آدمی ان کی کتاب ہے حسن عسکری کی، اور یہ پوچھ رہا ہے کہ اس میں ان کے جو ہیں وہ کتنے مضامین جو ہیں وہ شامل ہیں؟ اس کا درست جواب ہوگا 13۔ 34واں سوال ہے کہ ستارہ یا بادبان میں حسن عسکری کے کتنے مضامین شامل ہیں؟ اس کا درست جواب ہے 28 یعنی آپشن 2۔ 35واں سوال کہ اردو شاعری پر ایک نظر کلیم الدین احمد کی کتاب ہے، آپ یہ بتائیے کہ اس کے کتنے حصے ہیں؟ اس کے 2 حصے ہیں، درست جواب ہوگا آپشن 1۔ 36واں سوال ہے کہ غزل ایک نیم وحشی صنف ادب ہے، کس کا قول ہے؟ بڑا مشہور و معروف جو ہے وہ قول ہے غزل کے بارے میں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کلیم الدین احمد۔ 37واں سوال دیکھیے گا کہ غزل ایک نیم وحشی صنف ادب ہے، کلیم الدین احمد کا یہ قول کس رسالے کے ذریعے سامنے آیا تھا؟ یعنی وہ کون سا رسالہ تھا جس میں انہوں نے یہ بیان جو ہے وہ دیا تھا؟ نگار، فگار، نگارستان یا ادب لطیف؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے فگار، آپشن 2۔ 38واں سوال ہے ہمارے پاس ہے کہ شعر العجم کتاب کس کی ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے شبلی، اور شعر العجم کتاب میں شبلی نے جو ہے اپنے تنقیدی نظریات بھی پیش کیے ہیں، اور خاص طور پہ جو شعر العجم کتاب کا جو چوتھا حصہ ہے وہ خاص طور پہ شعر و شاعری کے حوالے سے ہے۔ 39واں سوال ہے کہ شعر العجم کتاب کی کتنی جلدیں ہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا 5، یعنی اس کی 5 جلدیں ہیں۔ 40واں سوال دیکھیے گا، اور آج کی ویڈیو کا یہ آخری سوال ہے کہ موازنہ انیس و دبیر کس کی کتاب ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے شبلی۔ موازنہ انیس و دبیر شبلی کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے انیس اور دبیر کا جو ہے وہ مقابلہ کیا تھا، یعنی ان کا جو کلام ہے اس حوالے سے یہ تنقیدی کتاب ہے، اور اسی کتاب کے بعد جو ہے وہ تقابلی تنقید کا جو ہے وہ باقاعدہ سے آغاز ہوا تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، اور جو لوگ نئے ہیں ویڈیو چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔